बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 किस्म की औरतें जन्नती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छी औरत वो है जब शौहर इसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले और अपनी जानो माल में शौहर के खिलाफ ना करे जो इसको नागवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बच्चा जो हमल से गिर जाता है क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा जबकि इसके माँ बाप जहन्नुम में दाखिल हुए, और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करवाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयालदार शख्स की 2 रकात नमाज मजरद शख्स की 82 रकातों से और दूसरी रिवायत में 70 रकातों से बेहतर होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवियों में बेहतर वो बीवी है जिसका महर बहुत आसान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा ख़जाना नेक बख्त औरत है कि हामद इसको देखने से खुश हो जाए और हामद कोई काम इसको बतलाए तो अमल बजा लाए, और जब हामद घर पर ना हो तो वो औरत अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ औरत कसरत से नफल नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है और खैरात करती है, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दोज़ख में जाएगी। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ औरत नफल नमाज नफली रोज़े और खैरात ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ भी नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द जुम्मा जमात अयादत मरीज़ जनाजा और जहाद की बदौलत हमसे आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शौहर की रज़ामंदी और खिदमत और इनके हकूक़ की अदायगी का सवाब इन तमाम अमाल के बराबर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दीनदार औरतें अपने शौहर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न तो अपने लिए बद्दुआ किया करो और न अपनी औलाद के लिए और न अपनी खिदमत करने वालों के लिए और न अपने मालो मता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआ के वक्त कबूलियत की घड़ी हो और इसमें अल्लाह से जो मांगे अल्लाह वही कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जुम्मे की रात को तमाम आदमियों के अमाल और इबादत बारगाह में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे इसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दी इसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी इसने अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक़ का मुतालबा कर दे तो इस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज़ औरतें नाम को कपड़ा पहनती हैं और वाक़या में नंगी हैं, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और ना ही जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मर्दों का सा कपड़ा पहने और मर्दों की सी वज़ाकता इख्तियार करे इस पर अल्लाह की लानत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب بھی اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں، اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، اور تیسرا بدن جو ملا وہ مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو۔ جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر بھی ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے، مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو خبر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے اور بناؤ سنگھار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ اور اس کے منہ پر نہ مارو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔